سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم سے یہ کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، تو اللہ پاک ایمان والوں کو بلند کر دیں گے، اور جو علم والے ہیں انہیں درجات دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی یہ ہے کہ رفع کا مطلب ہی بلند ہونا ہوتا ہے، اور جو درجات ہوتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اوپر جانا ہے۔ لیکن پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے اوپر اٹھایا جانا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، رفع آسمانی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیسے اٹھایا، کس طرح سے اٹھایا اور کہاں تک اٹھایا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لہٰذا رفع کے اندر صرف جو ہے وہ بلندی کا تعلق ہے۔ مگر جو درجہ ہوتا ہے اس میں سٹیپ بائی سٹیپ کسی چیز کے اوپر چڑھنا اور سیڑھی در سیڑھی چڑھ کے کہیں اوپر کی طرف جانا، وہ معنی پایا جاتا ہے۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں دو عمل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اپنے آپ کو عاجز کر کے، چھوٹا سمجھ کے مجلس سے اٹھا لیا، تو وہاں پہ رفع کا معنی آیا کہ تم نے اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے اس مجلس سے اپنے آپ کو اٹھایا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقام جو ہے وہ بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں دیں گے، تمہیں خوشحالی دیں گے، آسانی دیں گے، تمہیں اوپر کی طرف اٹھا دیں گے۔ لیکن دوسری طرف اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ علم والوں کو جو عزت دی جاتی ہے وہ درجوں کی صورت میں دی جاتی ہے۔ اور وہ درجے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ علم جو ہوتا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھا جاتا ہے۔ ہم پہلے میٹرک کرتے ہیں، پھر انٹر کرتے ہیں، پھر بی اے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان علم میں جتنا آگے جاتا ہے اس کا ایک سٹیپ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کنسیپٹ جو ہمیں قرآن دیتا ہے کہ علم والے میں اور عبادت والے میں کیا فرق ہوتا ہے، اس کی مثال ہمیں دنیا سے سمجھ آتی ہے۔ ایک شخص کاروبار کرتا ہے، اس سال اس کی 1 لاکھ آمدنی ہے، اگلے سال اس کی 2 لاکھ ہو جائے گی، لہٰذا اس کی آمدنی بڑھ رہی ہے، مگر وہ جو کل تھا آج بھی وہ وہی ہے۔ اس کے برعکس ایک انسان ایسا ہے جو کہ پڑھا لکھا ہے، اپنے علم کی بیس پہ آج وہ 17 گریڈ کا آفیسر ہے، کل وہ 18 کا ہو جائے گا، پھر 19 کا ہو جائے گا، لہٰذا اس کا گریڈ بھی بڑھ رہا ہے، اس کا مقام بھی بڑھ رہا ہے، اور اس کی پے بھی ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے کہ ایک عام انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی عبادت سے، اپنے اچھے عمل سے جو ہے وہ رفعت اور وہ بلندی حاصل کر لیتا ہے، ایون اللہ پاک اس کو جنت بھی دے دیتے ہیں۔ مگر جو علم والے ہوتے ہیں انہیں محض جنت نہیں ملتی، انہیں جنت کے ساتھ جو ہے وہ مقام بھی ملتا ہے، اسکیل بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انبیاء کی نشستوں کے ساتھ پیچھے جو ہوں گی وہ علماء کی نشستیں ہوں گی۔ اب یہ عبادت گزاروں کے لیے نہیں ہے بلکہ علماء کے لیے، اس لیے کہ ان کی صرف تنخواہ نہیں بڑھی ہے، ان کا گریڈ بھی ان کے ساتھ ساتھ بڑھا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پہ علم کے ساتھ درجات دیکھتے ہیں، اور ایک عمل کہ مجلس سے اٹھ جانا، یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، عاجزی کا عمل ہے، اس کے ساتھ ہم نے بلندی کو دیکھا ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے رفع کا اور درجہ کا۔ لہٰذا مل دونوں کو رہا ہے، مگر ایک کے ساتھ محض اجر ہے اور ایک کے ساتھ اجر کے ساتھ عزت بھی ہے اور مقام بھی ہے۔ لہٰذا آپ سب لوگ جو کہ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رفتوں کا معاملہ بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ درجوں کا معاملہ بھی ہوگا۔ پھر اس آیت مبارکہ سے بہت زیادہ خوبصورت پہلو نکلتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ مجلس کا اور علم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ تو مجلس کے ادب آداب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ علم کیسے ہو گیا؟ تو مفسرین کرام اس کا ایک جواب تو یہ دیتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی مجالس سے آتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو گویا کہ وہ کلاس روم ہی بن جاتا تھا، جہاں نبی علیہ السلام معلم تھے اور صحابہ کرام جو ہیں وہ شاگرد تھے۔ تو علم سیکھنے کا جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ استاد کے روبرو بیٹھا جائے، استاد سنا رہا ہو اور شاگرد جو ہے وہ سن رہا ہو۔ تو علم کا تعلق جو ہے وہ مجلس کے ساتھ اور صحبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ شاگرد ایکچولی کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا کہ شاگرد استاد کی صحبت سے سیکھتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ میں مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں اور علم کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا جو مجلس جتنی ادب میں زیادہ اچھی ہوگی وہ علم میں بھی اتنی ہی زیادہ اچھی ہوگی۔ جو شاگرد ادب میں جتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ علم حاصل کرنے میں بھی اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ تو گویا کہ مجلس کے آداب اور علم کے آداب، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور علم جو ہے وہ ادب کے بغیر نہیں آتا۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ درجے کی مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام کو پہلی وحی دی تو آپ کو سب سے پہلے کیا کہا کہ جوتے اتار کے وادی طویٰ میں آئے۔ گویا کہ ادب پہلے سکھایا اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو کیا دی؟ وحی دی۔ تو گویا کہ علمی مجلس میں ادب آداب کا لحاظ رکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور علم اور ادب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔
پھر اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں مجلسوں میں واقعی عزت چاہیے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمانہ ہماری عزت کرے تو آپ علم والے بنیں. جب آپ علم والے بن جائیں گے تو آپ کو مجلسوں میں جگہیں خود ملنی شروع ہو جائیں گی، عزتیں آپ کو خود بخود ملنی شروع ہو جائیں گی. لہٰذا ہم کسی اور وجہ سے، اپنی دنیاوی کسی وجاہت کی وجہ سے مجلسوں میں عزت اور مقام کو تلاش نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو علم کی بنیاد کے اوپر مجلس میں جو ہے با مقام جگہ پہ بیٹھنے کے قابل بنائیں. لہٰذا علم اور عزت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جو انسان جتنا زیادہ علم والا ہے اتنا ہی زیادہ وہ عزت والا بھی ہے. پھر اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں گویا کہ ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور اس علم کا اثر آپ کے عمل میں نظر آنا چاہیے کہ آپ کے اندر عاجزی ہو. کوئی مجلس سے کہے تو اٹھ جاؤ، لوگوں کی نظروں میں بڑا مت بنو، اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ ہمارے اندر کے ایمان کے ساتھ ہے. لہٰذا ایسا علم جو ہمارے اندر ایمان پیدا نہیں کرتا یا وہ ہمیں عمل کے اوپر مجبور نہیں کرتا تو اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ کمبینیشن جو ہے ہمیں آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان، علم اور عمل، یہ کمبینیشن ہوگا تو پھر ہم یہ کہہ سکیں گے واقعی کہ اولو العلم جو ہوتے ہیں وہ درجات والے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ عالم کی فضیلت عام انسان کے اوپر ایسی ہوتی ہے جیسے کہ چودھویں کے چاند کی عام ستاروں کے اوپر. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ علم میں اور انفارمیشن میں بہت فرق ہوتا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم علم حاصل کر رہے ہیں یا معلومات. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی صورتوں میں یہ موضوع آئے گا تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں یہ علم ہے یا یہ محض معلومات ہے. پھر اس آیت مبارکہ کی ایک اور تفسیر مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ مجلس میں کشادگی اختیار کریں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ مجلس میں پھیل کر بیٹھ جائیں. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں اس وقت مدینہ کے جو کچھ منافقین بھی آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ مجلس میں بیٹھ کے جو ہے آپس میں سرگوشی کیا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ آرگیو کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام کو یہ کہا گیا کہ جب وہ مجلس میں پھیل کے بیٹھیں گے تو ایسے لوگوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا، مجلس کی بے ادبی کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لہٰذا اگر کوئی آپس میں بات کرے گا تو پاس بیٹھا ہوا مخلص صحابی فوراً ان کو ٹوکے گا کہ یہ مجلس کے آداب کے خلاف بات ہے. تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے حکمتاً یہ بات فرمائی تھی کہ جب صحابہ کرام مجلس میں پھیل کر بیٹھیں گے، ایک گروپ کی صورت میں نہیں بیٹھیں گے، تو پھر ان لوگوں کو بھی گروپنگ کرنے کا جو ہے وہ موقع نہیں ملے گا. یہاں سے بعض اہل علم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ایک مجلس کو کیسے آرگنائز کرنا چاہیے یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آپ کے جو اخلاص والے لوگ ہوتے ہیں، ٹرینڈ بندے ہوتے ہیں یا باادب لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو پوری مجلس کے اندر پھیلا دیں گے تو گویا کہ ان کی وجہ سے پوری مجلس جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی. جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی فنکشن جب آرگنائز کرتے ہیں تو ہماری مینجمنٹ کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے درمیان میں چلتے پھرتے رہنا ہے تاکہ پورا مجمع جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے. تو گویا کہ نبی علیہ السلام کا یہ حکمت تھی کہ اگر مجلس میں کسی منفی چیز کو روکنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے اخلاص والے لوگوں کو جو ہے، ٹرین لوگوں کو جو ہے، پوری مجلس میں بکھیر دیا جائے.